الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا أنعم علينا بالطاعة وجعلنا من أهل السنة والجماعة ووعدنا بالرحمة والعفو والمغفرة وقبول الشفاعة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس جہاں میں ظاہری طور پہ جو تشریف لائے اس کا مقصد کیا ہے؟ ولادت کا حقیقی مقصد، میلاد کا حقیقی مقصد، کیونکہ ولادت، میلاد، مولود سب کا یہی معنی ہے کہ سرکار کا دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لے آنا. یہ اس وقت ہمیں بات سمجھ آئے گی جب ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کی ظاہری آمد سے قبل کے حالات پڑھ لیں گے کہ آپ علیہ السلام کی ظاہری آمد، ظاہری جلوہ گری سے پہلے اس ورلڈ میں، خصوصاً مکہ میں، عربستان میں لوگوں کے اندر معاشرتی اعتبار سے ان کا کردار کیا تھا. پھر سمجھ آئے گی کہ جب آپ آئے تو کوئی تبدیلی آئی کہ نہ آئی اس کردار میں. اگر آئی تو مطلب نکلا کہ آپ کی آمد کا مقصد وہی ہے. آپ کی آمد کا مقصد کہ بگڑی ہوئی مخلوق جو گمراہ ہو گئے، اللہ جل شانہ سے جن کا تعلق ٹوٹ چکا، جو صراط مستقیم سے ہزاروں میل دور چلے گئے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی آمد کا مقصد تو یہی ہے کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو اللہ کا راستہ دکھایا جائے، ان کو اللہ کی طرف راستہ. آپ کی آمد سے پہلے کے حالات کی میں کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کی آمد کی وجہ سے جو تبدیلی آئی تھی صحابہ کی زندگی میں وہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا. پھر بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں جو پھر زمانہ جاہلیت کی رسمیں نکال آئیں، بدقسمتی سے 1436 سن ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے زمانے کی. اس زمانے میں خصوصاً میلاد شریف کی خوشی کو جو رنگ دیا جا رہا ہے، اسلام کا اکثر خوشی کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ولادت کی خوشی جس کو سمجھ لیا، بعض لوگوں نے اسلام سے اس بات کا کوئی تعلق. یہ 3 باتیں آج کے خطبہ میں ہیں. سب سے پہلی بات، سرکار مدینہ علیہ السلام کی ظاہری اس کائنات میں جلوہ گری سے پہلے عربستان میں جو عوام آباد تھی، ان کے 2 طبقے تھے. کچھ لوگ شہری طبقہ یعنی شہر کے رہائشی تھے، اور کچھ دیہات کے رہائشی تھے. کچھ کس جگہ کے رہائشی تھے؟ دیہاتی ماحول میں رہنے والے. اور جب ہم تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کتب بتاتی ہیں کہ شہری آبادی بہت کم تھی اس وقت. زیادہ تر عربستان کے لوگ دیہاتوں میں رہا کرتے تھے، اور ان کی زندگی بھی اس طرح تھی. جو شہری احباب تھے وہ تجارت کر کے
ذریعہ معاش کا نظام چلایا کرتے تھے، اور جو دیہاتوں میں رہنے والے بدو قسم کے لوگ تھے ان کے پاس جانور تھے، جہاں ان کو کوئی چراگاہ مل جاتی وہیں ڈیرے لگا دیتے، جب وہاں چراگاہ کا معاملہ ختم ہوتا تو اپنے خیمے اکھیڑتے پھر آگے۔ جانوروں سے دودھ حاصل کر کے، ان کی کھال وغیرہ سے لباس حاصل کر کے، پھر یہ دیہاتی طبقہ تھا، ان کا روزی کمانے کا ایک اور ذریعہ بھی تھا کہ یہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اپنے زمانے کے، ڈاکہ ڈالنا اور ڈاکہ مار کر مال کھانا، اس پہ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے جیسا دانشواری کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا عقل مند ہی اتنا عرصہ لوگ کماتے رہتے ہیں، ہم چند لمحوں کے لیے جاتے ہیں ڈاکہ مار کے سارا مال کھا جاتے ہیں۔ اس کو ہم تعبیر کریں گے کہ حرام طریقے سے وہ مال اکٹھا کیا کرتے تھے، حرام طریقے سے وہ مال کو۔ پھر اس معاشرے میں سب سے ادنا طبقے کے جو لوگ تھے وہ غلام اور لونڈیاں تھیں، غلام اور لونڈیاں۔ پھر ان لوگوں کے ہاں سال میں ایک میلہ سجتا تھا، سال کے اندر ایک، یہ طائف کے قریب میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ کس جگہ لگتا تھا؟ مقام طائف کے قریب۔ اس میلے میں پتہ ہوتا کیا تھا؟ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، لڑکیاں اور لڑکے یعنی مرد اور عورتیں جس طرح چاہتے آپس میں کلام کرتے، عشق معشوقی کے معاملات کرتے۔ اسی میلے میں عورتیں ناچا کرتی، ڈانس کیا کرتی، گانے باجے گایا کرتی، اور بقایا ان کو دیکھنے والے بدماش شراب پی کے بدمست ہو جایا کرتے تھے۔ شراب پی کے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ پھر جب ایسا ماحول ہو، اس طرح کھلا ڈلا، وہاں شراب بھی ہو، تو پھر شراب کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ بھی ہوتا تھا۔ میں وہ جملے بار بار دہراؤں گا نہیں، ماشاءاللہ آپ دانشور ہیں۔ فحاشی اور عریانی اپنے عروج پہ تھے، فحاشی عریانی اور بے حیائی اور بے پردگی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات میں مکے کے عرض کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ آئے تو تبدیلی کیا آئی؟ ہم نے آج دراصل سیکھنا یہی ہے۔ اور پھر ہمارے زمانے میں کچھ جوہلا نے ولادت کی خوشی کو اسی زمانے جاہلیت کے ساتھ ملا کے رکھ دیا، وہ ہمارے سنی بھائی ہیں۔ ہم ان جوہلا کو سمجھانا بھی چاہتے ہیں کہ ولادت کا یہ مقصد نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے، ولادت کا یہ مقصد نہیں جو تم نے، انشاءاللہ وہ آخر میں بحث آئے گی اپنے ترتیب سے۔ جو بازاری اور فحاشی، بے حیائی اور یعنی بندہ ذہن میں لے، اس سے بھی زیادہ اس میلے میں سب کچھ ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی، کس زمانے کی بات ہو رہی؟ پھر خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں، یہ مزید اس میلے میں زانی قسم کے لوگوں کی عیش و عشرت کا سامان فراہم کیا کرتے تھے۔ اور اس میلے میں شہوانی خواہشات کو جس طرح کوئی چاہتا اس کو پورا کرنے کی کھلی اجازت تھی، اس کو پورا کرنے کی کھلی ڈلی۔ اور ایسے بدماش تھے، ایسے بے حیا تھے، کعبہ جیسی عظیم جگہ میں
حرم شریف کے اندر عورتیں و مرد ننگے ہو کے طواف کرنے کے عادی تھے، بالکل کپڑے اتار کے. اور پھر حرم کے میدان میں مطاف میں جو کعبے کے ارد گرد خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں. ایک تو ہے نا پیچھے مسجد شریف، یہ تو بہت بعد کا مسئلہ ہے نا، پہلے تو یہی نظام تھا. تو حرم شریف کے اندر مرد عورت ننگے بیٹھے رہتے اور اس کو عیب بھی نہ سمجھتے تھے. اس بات کو عیب بھی بہت ساری زبانوں سے میں سن رہا ہوں استغفر اللہ نکل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ مقام استغفر اللہ ہی کا ہے، لیکن رونے کا مقام تو یہ اگر یہ سارا کچھ آج بھی ہو رہا ہو تو پھر مر نہیں جانا چاہیے بندے کو. انشاءاللہ منظر کشی آخر میں عرض کریں گے. پھر ان لوگوں کے اندر جوا، سود اپنے عروج کو پہنچے ہوئے تھے. جوئے اور سود کی بیماری بھی اپنے، بت پرستی بھی اپنے. جس پاگل کو جو پتھر اچھا لگا اسی کو معبود سمجھ کے اس کی پوجا شروع کر دیتا. ایسے عقل کے اندھے، بے وقوف، نادان. پھر ان کے اندر ایک اور بہت بڑا مرض تھا معاشرتی برائیوں میں سے. ایک برائی یہ بھی تھی کہ جس کسی مرد کو کسی کی بیوی، بہن، بیٹی اچھی لگ جاتی، پردہ تو تھا نہیں، کوئی پتہ نہ چلتا کہ اس کا حسن کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے. وہ تو اوریاں لباس میں گھومتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے اوریاں لباس میں، باوجود لباس کے سمجھے نہ ہونے کے مترادف. تو جس کو جو اچھی لگ جاتی وہ اس عورت کے ہر عضو کا ذکر جس طرح چاہتا مجمع عام میں کر دیتا. سر سے لے کر پاؤں تک اب میں ہر عضو کا نام نہیں لینا چاہوں گا، جس عضو کے بارے میں اس کی زبان میں جو آتا وہ بک دیتا. کیونکہ فصاحت و بلاغت تو عربستان کی مشہور تھی پورے ورلڈ میں. فی البدیع اشعار کہنے کے وہ لوگ عادی تھے. مثلا ابھی کسی کو دیکھا نا، فوراً اس کی اگر مذمت کرنی ہے تو فوراً شعر و شاعری کرنا وہ شروع کر دیتے تھے، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. فصاحت و بلاغت ان لوگوں میں اتنی تھی عربستان کے لوگوں میں. آج بھی زمانے جاہلیت کے جو